سید احمد خان نے علی گڑھ میں تعلیمی ادارے کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا، آج ہم نے جو بیج بویا ہے وہ کبھی ایک گھنے درخت میں تبدیل ہوگا۔ اس درخت کی شاخیں برگد کے درخت کی طرح زمین میں بڑی گہری ہوں گی اور اس سے کئی توانا نوخیز پودے پروان چڑھیں گے۔ یہ کالج شاید ایک یونیورسٹی کی شکل میں وسعت حاصل کرے، اس کے بیٹے تعلیم کا پرچار کرنے، وسیع القلب تحمل اور بے داغ اخلاقیات کے مظاہرے کے لیے دنیا کے طول و عرض میں پھیل جائیں گے۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی فرزندان علی گڑھ کی جانب سے قوم کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہونے والی ملک کی سب سے بڑی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے۔ برسوں پہلے سر سید احمد خان نے صرف ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد نہیں رکھی تھی بلکہ ایک مثالی تربیت گاہ بھی قائم کی تھی۔ یہاں کئی نسلیں پروان چڑھیں۔ علی گڑھ کے طلباء نے جنوبی ایشیا میں علم کی روشنی پھیلائی، انہوں نے جد و جہد آزادی کو تیز تر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے اسے مسلمانوں کا اسلحہ خانہ قرار دیا تھا۔ اگر سر سید آگہی کا وہ پودا نہ لگاتے تو ہمیں اتنی جلد اس درخت کی چھاؤں نصیب نہ ہوتی جس کا نام پاکستان ہے۔ سر سید کے پیغام کی روشنی چہار سو پھیلانے کے لیے 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن قائم کی گئی۔ اولڈ بوائز کے تعاون سے پہلا تعلیمی ادارہ 1989 میں گلشن اقبال کراچی میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے قائم کیا گیا۔ یہ مختلف ٹیکنالوجی میں ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ دینے والا ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ اب یہاں ڈگری کورس بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کی عمارت کی تعمیر میں یونس شاہ خان اور پیارے میاں نے مالی تعاون فراہم کیا۔ اولڈ بوائز کے زیر اہتمام کریم آباد کراچی میں فہیم النساء میموریل علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہاں طالبات کو مختلف ٹیکنالوجی میں تربیت دی جاتی ہے۔ اس ادارے کے لیے 4 منزلیں یونس شاہ خان کے صاحبزادے اسلم شاہ خان نے وقف کی۔ سر سید یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 1998 میں ان کے سر سید کے انتقال سے پہلے لوگوں نے کہا کہ صاحب علی گڑھ کالج کا نام سر سید کے نام پہ رکھ دیا جائے، یہ تو سب دنیا کا کارنامہ تھا، تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، یہ علی گڑھ مسلم کالج رہے گا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنے گی۔ لیکن میرے بننے کے بعد قوم کو خیال آ جائے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے تعلیم کے معاملے میں، تو اس کے بعد کوئی انسٹیٹیوشن بن جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اور یہ پاکستان کا ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے انتقال کے 96 سال کے بعد ایک یونیورسٹی سسوت یہاں پر قائم ہوئی۔ اکتوبر 1994 کو اس وقت کے صوبہ سندھ کے گورنر حکیم محمد سعید نے یونیورسٹی کے چارٹر کی منظوری دی۔ 27 مارچ 1994 کو کمپیوٹر اور الیکٹرانکس کے شعبوں میں تدریس کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں 200 طلباء کو داخلہ دیا گیا۔ 1995 میں یہاں بایو میڈیکل انجینئرنگ اور 1996 میں سول انجینئرنگ کا اضافہ ہوا۔ اس وقت یونیورسٹی کے کثیر المنزلہ 5 بلاک ہیں۔ تمام سرمایہ علی گڑھ کے قدیم طلباء اور مخیر حضرات نے فراہم کیا ہے۔ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز میں ملک کے ممتاز سائنسدان عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عطاء الرحمان، معروف دانشور این بلوچ، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، عدلیہ، چیمبر آف کامرس اور اولڈ بوائز کے نمائندے شامل ہیں۔ جاوید میاداد اعزازی مشیر برائے کھیل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
ڈاکٹر سید نذیر احمد وائس چانسلر ہیں. سر سید یونیورسٹی میں داخلے کی بنیاد میرٹ ہے. یہاں 5 شعبوں میں BS کی ڈگری دی جاتی ہے. 4 سالہ کورس 8 سیمسٹر پر مشتمل ہے. لائبریری میں کتابوں کا مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. یہاں بک بینک بھی موجود ہیں. طلباء اپنی ضرورت کی ہر کتاب 1 سیمسٹر کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. طلباء اور طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ کامن روم موجود ہیں. الیکٹرانکس کا شعبہ ہے جہاں طلباء پریکٹیکل کرنے میں مصروف ہیں. وہ بہت ہی ممنون ہوں اپنے اساتذہ کا اور اپنے والدین کا جن کی دعاؤں سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. اور اس کے علاوہ میں ایک پیغام دینا ہی چاہوں گا کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے پڑھائی میں یا کھیل میں کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کام انٹرسٹ اس کا ہو، انٹرسٹ سے کرے اور محنت سے کرے تو وہ ضرور بہت کامیاب ہوتا ہے. یونیورسٹی کی کمپیوٹر لیب کا شمار ملک کی بڑی کمپیوٹر لیبس میں ہوتا ہے. یہاں 8 جدید ترین کمپیوٹر لیبس موجود ہیں. کمپیوٹر یونٹ کی مجموعی تعداد 700 ہے. اتنی زیادہ تعداد میں کمپیوٹر یونٹ ملک کی کسی سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں موجود نہیں ہے. ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کمپیوٹر کو تحریک پاکستان اور اس خطے کی نامور شخصیات سے منسوب کیا گیا ہے. طلباء میں کمپیوٹر کے ذوق و شوق اور ان کی استعداد بڑھانے کے لیے کمپیوٹر لیب تدریسی اوقات کے بعد بھی خاصی دیر تک کھلی رہتی ہے. شعبہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایک جدید ترین لیبارٹری مدنی یونکس کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ ملک میں اپنی نوعیت کی واحد لیبارٹری ہے. امریکہ میں مقیم پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئروں نے یونیورسٹی کو 26 ورک اسٹیشن بطور عطیہ فراہم کیے ہیں. سول انجینئرنگ کے طلباء بھی اپنے مضمون میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. یہاں گزشتہ دنوں لیبارٹری میں یونیورسل ٹیسٹنگ مشین کا اضافہ ہوا ہے.
بایو میڈیکل انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے. اسے لائف انجینئرنگ بھی کہتے ہیں. اس کی تدریس کا آغاز 1967 میں امریکہ میں ہوا تھا. ہمارے ملک میں سر سید یونیورسٹی وہ پہلی اور واحد یونیورسٹی ہے جہاں یہ شعبہ موجود ہے. اس کا مقصد ایسے انجینئروں کی تیاری ہے جو انسانی جسم اور نظام کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہوں اور ایسے آلات بنائیں جو مختلف امراض کی تشخیص اور علاج و معالجے میں سہولت پیدا کر سکیں. سر سید یونیورسٹی کے اساتذہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں. یہاں مختلف یونیورسٹی کے ریٹائر ہونے والے ممتاز اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. یونیورسٹی کے طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں. سید یونیورسٹی سے اب تک ہزاروں طلباء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. یہاں کنوکیشن مقررہ تاریخوں پر ہوتے ہیں جن کی صدارت ملک کی مختلف شخصیات کرتی ہیں. سر سید یونیورسٹی میں اس وقت 3000 سے زیادہ طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ملک کی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر یونیورسٹی میں توسیع کے کئی منصوبے تعمیری مراحل سے گزر رہے ہیں. پاکستان جنرل پرویز مشرف کے حکم پر نیشنل ہائی وے پر سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے نئے کیمپس کے لیے 200 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے. سر سید احمد خان نے کہا تھا، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا. مصلح قوم سر سید احمد خان کے نظریات کو حقیقت بنانے کے لیے ہمیں ابھی اور سفر کرنا ہے. ایک طویل سفر، ایک کٹھن سفر. ہمارے نوجوان اب جوش جنون سے راہ میں حائل تمام مشکلات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 21ویں صدی علم کی صدی ہوگی. 21ویں صدی